اسماعیل سے سماعت کرنی ہے۔ ان کے شہزادے بھی تشریف لائے ہیں۔ میرے خیال سے حضرت جو آئے پہلی بار آئے گوپال پور کی۔ تو میں بھی حضرت کو نہیں پہچان پایا، تو حضرت ہی سے جب میں نے دریافت کیا تو بتایا میرے سجدے والے لڑکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بھی آپ کو ابھی سنائیں گے، وہ تھوڑی دیر کے لیے۔ میں مجھ کو کوئی بڑا عالم بڑا حافظ سمجھ کر کے مت سنیے گا، اپنا گھر کا بیٹا ہوں، گھر کا بھائی ہوں، اس حساب سے سنیے گا۔ یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مکمل ہو گئے 1500 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا ہوئے۔ کتنے سو سال؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کتنی تھی؟ 63 سال۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سال۔ آپ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ مکہ شریف میں، حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمینہ کی گود میں۔ پیدا ہونے کے بعد بڑھے، پڑھے، لکھے، ہوش کو سنبھالے مکہ شریف میں۔ کتنے سالوں تک آپ وہاں دین کی تبلیغ کرتے رہے؟ 53 سال۔ کتنے سال؟ 53 سال۔ کہاں؟ مکہ شریف میں۔ 53 سال وہاں جہاں مکمل ہوا، آپ 54ویں سال میں ہجرت کر گئے۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کا نام ہجرت۔ ہر انسان ہجرت کرتا ہے، لیکن میں جب 12ویں کی جماعت کی کتاب پڑھا رہا تھا تو احمد جمال بادشاہ نے ایک چیپٹر ہی لکھا ہے ہجرت۔ اس میں ہجرت کے لاسٹ میں بتایا ہے کہ ہر انسان کو ہجرت کرنا ہے، اور ہجرت لاسٹ میں جو ہوتا ہے وہ موت کو کہا جاتا ہے۔ ہم سب کو بھی ہجرت کرنا ہے۔ انتقال ہی کا دوسرا نام ہے ہجرت۔ انتقال کے مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ جیسے کہ بچے پڑھتے ہیں 5 کلاس میں، 6 کلاس میں جانے کے لیے ہیڈ ماسٹر سے لکھایا جاتا ہے مجھے ٹی سی چاہیے۔ ٹی سی کے مطلب ٹرانسفر سرٹیفکیٹ۔ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ بچہ پڑھنے جا رہا ہے، اسے ٹی سی کاٹ کے دیا جاتا ہے۔ اگر کالج جاتے ہیں تو وہاں سے SLC کی ضرورت پڑتی ہے، اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کاٹ کر کے ہیڈ ماسٹر دیتے ہیں، پھر بچے چلے جاتے ہیں کالج۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جب 53 سال مکمل ہو گئی مکہ شریف میں، آپ مدینہ کے لیے ہجرت کیے۔ گویا کہ آپ وہیں سے ہجری چالو ہو گئی، اس لیے کہ ابھی جو ہجری چل رہی ہے تو اسی حضور کے ہجرت کرنے سے چالو ہوئی ہجری۔ ابھی جو ہم لوگ اردو میں لکھتے ہیں، جیسے آج ہم لکھیں گے 12 ربیع الاول، حالانکہ آج 13 تاریخ ہو گئی ہے نا، آج 13 تاریخ، اور ابھی مغرب کے بعد یہ 14 تاریخ ہو گئی۔ ربیع الاول شریف کی کل جو 12 تاریخ، آج دن میں 13 تاریخ اور مغرب کے بعد، اس لیے کہ ہم سب کا جو تاریخ چینج ہوتی ہے مغرب سے لے کر کے مغرب تک۔ چاند دیکھ کر کے ہم سب رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں، تو گویا کہ جو ہی چاند دیکھے، چاند کب دیکھا جاتا ہے؟ مغرب کے بعد۔ چاند اگر ہم نہیں دیکھتے ہیں
تو دیگر ذرائع ابلاغ سے، قاضی کتاب القاضی سے، شہادت علی الشہادہ سے ہمیں جب خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ہم پھر اعلان کر دیتے ہیں مسجد میں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر قاضی کتاب القاضی کے ذریعے سے چاند کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ کل جو ہے ہم سب رمضان کے روزے رکھیں گے، آج تراویح ہوگی۔ تو گویا کہ مغرب سے لے کر کے مغرب تک تاریخ رہتی ہے، تو آج دن میں جو مغرب تک تاریخ تھی وہ 13 تاریخ، اور جو ہی مغرب کی اذان ہو گئی 14 تاریخ۔ تو ربیع الاول شریف جب ہم لکھیں گے ابھی تو 14 ربیع الاول 1447 ہجری یہ لکھیں گے۔ آپ اگر انگریزی میں لکھیں گے تو لکھیں گے آپ 6/9/2025، اس لیے کہ آج 6 ہے، آج یوم اساتذہ بھی ہے، آج 7 تاریخ تھی، کل جو ہے ٹیچرز پہ ڈے تھا، اور کل ربیع الاول شریف کا بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی دن تھا۔ الحمدللہ اس مسجد میں بھی میلاد شریف کا پروگرام رات میں ہوا، اور آج یہاں جتنی محفل سجائیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کا ذکر و فکر ہمیشہ کرتے رہیے، آپ کی زبان نہیں تھکے گی مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے، آپ کی زبان نہیں تھکے گی مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے، اس لیے کہ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، اگر کتنوں ہی تھکے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آپ کتنوں ہی پریشان ہیں، نماز پڑھیے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس لیے کہ میں جب گاڑی چلا کر کے آتا ہوں اپنے اسکول سے، سب سے پہلے میں آتا ہوں گھر میں گاڑی رکھا، اپنے ڈریس کو چینج کیا، پھر اپنا پنجابی پہنا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے میں اپنا ڈریس الگ رکھتا ہوں، اور اسکول جانے کے لیے اپنا ڈریس، یہی ڈریس ہے میرا لیکن وہ الگ رہتا، وہ چینج کیا، نماز پڑھا، عصر کی، ظہر کی بھی پڑھ لیتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں دن بھر اسکول میں تھا، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نماز اگر پڑھیں گے، آپ اگر تھکے ہوئے بھی ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ آئیے اب موضوع پر، تو 1400 سالہ یعنی آپ 53 سال رہے مکہ شریف میں، وہاں سے پھر ہجرت کر گئے، 10 سال آپ مدینہ شریف میں رہے، اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہو گئے 63 سال، تو 53 اور 47 مکمل 1500، تو یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اسی کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے پارہ نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے نور سے مراد حضور کو کہا ہے، اور نور کے معنی ہوتا ہے روشنی۔ آپ اگر کوئی بھی کتاب ہو، آپ بچے میں، ہم لوگوں نے بچہ جب تھا تو پڑھتا تھا نورانی قاعدہ، اردو قاعدہ بغدادی، اس قاعدہ کو پڑھنے کے لیے بھی روشنی کی ضرورت ہے۔ دن میں پڑھیں گے تو سورج کی روشنی، رات میں پڑھیں گے تو چاند کی روشنی، اگر چاند کی روشنی نہیں ہے تو ٹیوب لائٹ، دیا وغیرہ، بغیر روشنی کے آپ کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جب آپ کے پاس روشنی ہوگی تو آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، جب روشنی نہیں ہوگی تو آپ کتاب نہ تو پڑھ سکتے ہیں، اور جب پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کتاب کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو نور سے مراد محمد الرسول اللہ، اور کتاب مبین سے مراد قرآن شریف، کتاب مبین سے مراد
قرآن شریف گویا کہ قرآن شریف سمجھنے کے لیے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے، قرآن شریف کو دل میں بیٹھانے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور وہ نور ہے محمد الرسول اللہ۔ اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر ایمان رکھنے کے لیے محمد الرسول اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ جب تک آپ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لاکھ آپ قرآن پڑھ لیں گے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور نور کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے حضرات، اچھا ایک بات بتائیے، نماز لا کر کے ہم سبوں کو کس نے دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اگر رسول پیدا نہ ہوتے تو کیا یہ زمین ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے، رسول اگر نہ ہوتے تو کیا آسمان ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ رسول اگر نہیں ہوتے تو چاند سورج کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رسول نہ ہوتے تو قرآن بھی نہیں آتا۔ رسول نہ ہوتے تو یہاں تک بات کر کے میں بات بول دے رہا ہوں، رسول اگر نہ ہوتے تو خدا بھی اپنے آپ کو خدا ہونے کا اعلان نہیں کرتا۔ تو رسول ہی کی وجہ سے قرآن بھی ملا، رسول ہی کی وجہ سے حدیث بھی ملی، رسول ہی کی وجہ سے زمین بھی ملی، رسول ہی کی وجہ سے آسمان بھی ملا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، لولا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا۔ لولا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مجھے مقصود نہ ہوتا میں آسمان کو پیدا نہیں فرماتا۔ یا حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، لولا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مجھے مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں فرماتا۔ گویا کہ رب بھی اپنے آپ کو اگر کہا ہے میں رب ہوں تو یہ نبی کا صدقہ ہے۔ اگر زمین ملی ہے تو نبی کا صدقہ ہے، ہم کھاتے ہیں نبی کا صدقہ ہے، ہم پیتے ہیں نبی کا صدقہ ہے، ہم چلتے ہیں نبی کا صدقہ ہے، ہم نکاح کرتے ہیں نبی کا صدقہ ہے، ہم بچوں کو سلام کرتے ہیں نبی کا صدقہ ہے، ہم بڑوں کا ادب کرنا سیکھے ہیں نبی کا صدقہ ہے، ہم چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھا ہے نبی کا صدقہ ہے۔ گویا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ تمام چیزوں میں نبی کا صدقہ ہے۔ اس لیے میلاد انہی کی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور سب دن تو جب بھی محفل ہوتی ہے تو حضور ہی کی تو تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ پورا قرآن شریف نعت ہے۔ کیا ہے پورا قرآن شریف؟ نعت ہے، نعت۔ ابھی جو پڑھ رہے تھے نعت شمس تبریز بھائی نے، یہی نعت ہے قرآن شریف۔ حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، قصیدہ۔ عام طور سے پوچھا جاتا ہے سوال میں، جب BPSC کا ایگزام دے رہا تھا تو یہ سوال آیا تھا کہ نعت کسے کہتے ہیں، قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ حمد اسے کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف ہو، نعت اسے کہتے ہیں جس میں مصطفیٰ کی تعریف ہو، منقبت اسے کہتے ہیں جس میں بزرگان دین کی تعریف ہو، اور قصیدہ کسے کہتے ہیں جس میں عام لوگوں کی تعریف ہو۔ تو پورا قرآن شریف حضور کی نعت ہے، یعنی حضور کی تعریف پورے قرآن شریف میں بھرا پڑا ہے۔ اس لیے قرآن شریف سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا، قرآن شریف پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کو ماننا ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا زکوٰۃ ہم سب دن دیتے ہیں؟ زکوٰۃ سال میں ایک ہی بار، زکوٰۃ سب دن نہیں ہے۔ روزہ سال میں ایک ہی بار، ایک مہینہ مکمل۔ حج سب دن نہیں، زندگی میں صرف ایک بار، زندگی میں حج صرف ایک بار۔
اس کے بعد آپ اگر کریں گے تو نفل ہوگا، لیکن نماز روز، نماز روز، کتنے لوگ روز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ روز پڑھتے ہیں؟ گنے چنے 5 10 20 25 پڑھتے ہیں، بقیہ سب آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، نرسوں پڑھیں گے، اسی طرح کرتے کرتے ہماری زندگی چل رہی ہے، کٹ رہی ہے، لیکن ہم روز نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز روز ہے، اور اسی نماز کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوئی علماء یہ نہیں دکھا سکتا ہے قرۃ عینی فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قرۃ عینی فی الصوم، رمضان کے روزے میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہیں نہیں ہے۔ قرۃ عینی فی الحج نہیں ہے کہ حج میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن باری جب آتی ہے نماز کی، مصطفیٰ فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میری امتوں سن لو، اے میرے خدا کے بندے سن لو، تم نماز ظہر پڑھو گے میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے۔ عصر پڑھو گے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، مغرب پڑھو گے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، عشاء پڑھو گے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، اور عشاء پڑھ کر کے جب سو جاؤ گے اور اس نیت سے سو گے کہ صبح اٹھ کر کے مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو جتنے رات میں سوئے ہو پوری رات سونا تمہاری عبادت میں شمار کیا جائے گا، تمہارا سونا جو ہے یہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ صبح پھر فجر میں اٹھو گے اور نماز پڑھو گے، یہ نماز پڑھنا بھی مصطفیٰ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ پورب چلے جائیے، آپ پورب جب جائیے گا جھارکھنڈ ملے گا، اس کے بعد پھر آپ کو پشچم بنگال، پھر بنگلہ دیش ملتا جائے گا، لیکن جب شروع آپ ٹائم یہیں سے کرتے ہیں، ہم گوپال پور میں رہتے ہیں تو گوپال پور ہی سے ٹائم کو شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہاں شروع کریں گے کہ ہم مغرب کی اذان کا ٹائم کے شروع ہوتا ہے غالباً ابھی 5:58 یا 59 پر شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو 3 منٹ احتیاط کر کے لوگ دیر کر کے دیتے ہیں نماز، لیکن جب یہاں پر 5:59 میں شروع ہوا، آگے تھانہ بہپور جائیے، وہاں پر 61 میں یعنی 6:01 پر، پھر بیگوسرائے چلے جائیے وہاں 2 منٹ، اسی طرح پڑھتے جائیے، پیچھے آگے چلتے جائیے، پشچم جتنا پڑھتے جائیے گا ٹائم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یعنی اگر جہاں جہاں مسلمان ہوگا وہاں پر اذان ہوگی، جہاں جہاں مسلمان ہوگا وہاں پر نماز ہوگی، اگرچہ 10 ہی لوگ ہو لیکن خدا کو یاد کرنے والا ہوگا، وہاں نماز ہوگی، وہاں پر اذان ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے حج کے بارے میں نہیں کہا قرۃ عینی فی الحج، اگر نہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا قرۃ عینی فی الزکوٰۃ، رمضان کے روزے کے بارے میں نہیں کہا قرۃ عینی فی الصوم، اور اگر کہا ہے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز کے بارے میں کہا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا وقت خالی نہیں ہے جس وقت نماز نہیں ہوتی ہو، کوئی ایسا وقت خالی نہیں ہے جو آذان نہیں ہوتی ہو۔ اس لیے عصر ختم ہوئی، یہاں پر جو ہے گوپال پور میں نماز ختم ہوئی، بیگوسرائے شروع ہو جاتی ہے، بیگوسرائے میں ختم ہوئی، پٹنہ شروع ہو جاتی ہے، پٹنہ میں ختم ہوئی، اب بکسر شروع ہو جاتی ہے، بکسر میں ختم ہوئی، مغل سرائے شروع ہو جاتی ہے۔ گویا کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جہاں پر ہمارے خدا کا بندہ اور مصطفیٰ کی امت اذان نہ دیتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے ہر وقت خدا کی عبادت ہوتی ہے، اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے یہ زندگی بہت انمول زندگی ہے،
بہت قیمتی زندگی آپ کو ملی ہے، ایک ایک منٹ آپ کے لیے گزر رہا ہے اور ندا دے رہا ہے ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ میری بارگاہ میں، نماز کے پابند ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ اگر تم مسجد نہیں آ پاتے ہو گھر ہی میں پڑھو لیکن نماز پڑھو، اس لیے کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ آپ اگر بیمار ہو، کھڑے نہیں ہو پاتے ہو، بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، سو کر کے پڑھو، سو کر کے بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اشارے سے نماز پڑھو۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، آپ نماز پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی خدا آپ کی زندگی کو بدل دے گا، خدا آپ کی آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دے گا۔ اس لیے حضرات زیادہ گفتگو کرنا میرے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اور علماء کرام ہیں، میں تو گاؤں کرام کا ہوں، جب چاہیے گا بلا لیجیے گا، کچھ بول دوں گا، کچھ بتا دوں گا، کچھ ادھر سے ادھر، ادھر سے۔ یہ علماء کرام بڑی محنت کے ساتھ بلائے جاتے ہیں۔ درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس نیت سے رہیے، اس نیت سے جیئے، اس نیت سے کمائیے کھائیے، جس نیت کے بارے میں شاعر نے کہا تھا اسلام تھا۔ آج اسلام کے بارے میں بہت طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جیسے آپ جیسے اگر ماننے والے، اسلام کو چاہنے والے رہیں گے زندگی میں، انشاءاللہ اسلام کا کوئی بال بکا بھی نہیں کر سکتا ہے، اسلام کو کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اسلام ایسے ویسے نہیں ملا ہے، اسلام کو لانے میں محمد رسول اللہ بڑی پریشرم کیے ہیں، بہت محنت کیے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، جب تک دنیا رہے گی اسلام رہے گا۔ اگر کوئی گدڑ دھپکی دے کر کے کہے اسلام ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام کے انویائی، اسلام کے پیروکار، اسلام کے فالوورز دنیا میں بھرے پڑے ہیں، یہاں ختم کرو گے تو ختم ہو نہیں سکتا ہے، آگے چل کر کے دیکھو کیسے ختم کر سکتے ہو۔ اس لیے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پر کسی اور کی اگر حمایت ہوتی تو ہم نہیں مانتے، حمایت تو مدد تو ایسے مصطفیٰ کے نواسے کی ہے، ہم اس کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اس لیے جب حسین کا احسان ہے تو ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا، جب حسین کا امداد ہمارے پاس موجود ہے ہمیں کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسلام والے بن کر کے رہیے، خدا کو جس چیز کی ضرورت آپ کو ہے اس چیز کی ضرورت کو آپ پوری کرتے رہیے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، میں جہاں بھی جاتا ہوں اس طرح کی روشنی ضرور ڈالتا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھائیے، پڑھانے سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، پڑھائی سے۔ اس لیے قرآن شریف جو شروع ہوئی ہے، قرآن شریف جو شروع ہوا ہے، اللہ نے جو نازل فرمایا سب سے پہلا ورڈ اس کا نام ہے اقرا۔ کیا ہے؟ اقرا، پوری سورہ ہے۔ اقرا کے مطلب ہی ہوتا ہے پڑھیے،
قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے اے بندو تم پڑھو. جب خدا نے کہہ دیا تم پڑھو، ہم اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بتائیے ہم نہیں اس کے ذمہ دار ہیں. اس لیے آپ اگر نہیں پڑھے تو علماء سے سن رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے پڑھو. ہم اگر نہیں پڑھ پائے تو اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دور حاضر کو دیکھتے ہوئے بہت ضروری ہے. دینی تعلیم بھی پڑھائیے اپنے بچوں کو، دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیے. میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے دنیاوی تعلیم مت دلائیے بچوں کو. دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے. دینی تعلیم اگر آپ کے بچوں کے پاس ہوں گے، اسلام سمجھے گا، قرآن سمجھے گا. اسلام اگر آپ سمجھنا چاہے تو آپ کے بچے سمجھا دیں گے. دنیا کی تعلیم رہے گی، دنیا میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے آپ کے بچے آگے آئیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی پڑھیے پڑھیے پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان چینی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں. اور مجھ کو بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں اگر کہیں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہو، سب سے پہلے اللہ کو حاضر و ناظر، رسول اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کے میں توبہ کرتا ہوں. آپ حضرات میں میرے ساتھ توبہ پڑھیے، توبہ استغفار. سب مل کے پڑھیے توبہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پیارا پیارا کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ. سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے حضرات لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیے. چلیے تو بھی پڑھیے، گاڑی چلائیے تو بھی پڑھیے، سوئیے تو بھی پڑھیے. کیوں؟ بس ایک پوائنٹ، لا الہ الا اللہ. دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اور ہمیں جو کلمہ شریف ملا ہے لا الہ الا اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 12. کتنے حروف ہیں؟ 12. محمد الرسول اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 12. 12 دنا 24. گویا کہ 24 گھنٹے آپ کو دن اور رات میں ملے. اور یہ کلمہ شریف جو ہے نا، قرآن شریف کی آیت ہے پارہ نمبر 26 اور سورہ فتح میں تو 24 حروف ہیں. اس سے گواہی ملتی ہے کہ 24 گھنٹہ آپ اس کو ورد کرتے رہیے. 24 گھنٹہ آپ اس کو ورد کرتے رہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.